غزوہ احزاب، اس کا قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ مشرکین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ یہ مشرکین جو ہیں یہ 25,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا انہوں نے، اور صحابہ جو ہے تھے وہ 1500 صحابہ تھے۔ تو معاہدہ لکھا گیا، دو قبیلے کے سردار آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے لشکر کو لے جاؤ یہاں سے، تو ہم تمہیں مدینے کا تیسرا حصے کی کھجور دیں گے، تو تم اپنا لشکر واپس لے جاؤ۔ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ اگلی بار اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے آتے ساتھ اس کو فرمایا یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرمایا او 15 تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا۔ آج جو ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گستاخان رسول کے ساتھ نرم بات کی جائے۔ ہم آج کے ملا کی بات نہیں کر رہے، ہم آج کے کسی بندے کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اسید بن حضیر کی جو صحابی رسول ہیں۔ وہ موقع لوگ کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں جی، یہ معاملات ہیں جی۔ حقیقت پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت حالات واقعی خراب تھے کہ وہاں سے 25,000 کا لشکر مشرکین مقابل میں لے کر آ گئے، اور یہاں صحابہ 1500 تھے، اور صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس دن حضرت اسید بن حضیر کہہ سکتے تھے کہ حضور آج نرم بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جانے دیں، بالکل یہ آپ تیسرے حصے مدینے کی کھجور دیں اور معاہدہ کریں۔ صحابی نے کہا نہیں نہیں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں لیکن حضور کی عزت کا معاملہ سب سے بالکل جدا گانا ہے۔ آپ کے سامنے وہ معاہدہ کرنے آیا ہوا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تم نے حضور کا ادب نہیں سیکھا، تو حضور کے سامنے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا۔ فرمایا او بندرا، لوگ کہتے ہیں گستاخان رسول کے کہ وہ بھی انسان ہے۔ میں نے کہا صحابی رسول نے اس کو کہا او بندر کہ تو حضور کے سامنے ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں تیرا پیٹ جو ہے وہ پھاڑ دیتا۔ اس کو کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، اور بعد میں کسی صحابی نے ان پر فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ یار معاہدہ ہو رہا اور آپ نے یہ بات کر دی۔ آج میں صرف آپ سے دو بات کرنے ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات میں کسی سے بارے میں بات نہیں سنی، یہ کان بند کر کے رکھنے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسمع ما اسمع، فرمایا میرے یہ کان بہرے ہیں، میں سن نہیں رہا جو تم بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ آپ نے فرمایا لا اسمع براک، فرمایا تیری بک بک میں نہیں سنتا، فرمایا تیرے سامنے حبیب بن زید بیٹھے، کوئی 14ویں سریدہ ملا نہیں بیٹھا، کوئی 14ویں سریدہ مسلم نہیں بیٹھے کہ اس کی بھی بات سن لے، اس کی بھی بات سن لے۔ آپ نے فرمایا میرے کان رب نے بنائے اسی گل سے نہیں کہ میں حضور کے بارے گل سن لواں۔ پھر اس نے آپ کے نال کیتا کی۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں جی ختم نبوت پہ پہرا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھنے سے جان چھٹ جاتی ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ گھر بیٹھے پہرے ہو جائیں گے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ختم نبوت پر پہرا دیا؟
اس مسلمہ کذاب نے آپ کا یہاں سے عضو کاٹا اور ایک ایک عضو کے ساتھ وہ آپ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ ہمیشہ ہر جملے پہ اس کو یہی جواب دیتے تھے کہ یہ میرے کان بہہ رہے ہیں اور تیری بک بک نہیں سنتے۔ جب وہ یہ پوچھتا تھا کہ رسول اللہ کے رسول ہے تو آپ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے ایک ایک عضو کاٹا، پھر یہاں تک کاٹا، پھر یہاں سے کاٹ کر یہاں تک لے کر آیا، پھر اس نے دایاں پاؤں کاٹا یہاں تک، پھر اس نے آپ کو آگ میں پھینک دیا، اتنے جسم کو بچے ہوئے کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر بھی اس نے وہاں آگ میں جلتے ہوئے جسم میں آپ سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک گل ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا لا اسمع رات، فرمایا تیری یہ بک بک میں نہیں سنتا، رسول اللہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بابا جی نے جو ختم نبوت پر پہرا دیا اور لوگوں نے بعد میں پھر بڑی بڑی باتیں بنائی کہ یہ بک گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے۔ بابا جی نے تو چیلنج کیا تھا، مرتے دم تک چیلنج ہے، اور ابھی بھی جب تک ہم زندہ ہیں، ہم مر جائیں تب تک بھی چیلنج ہے۔ کوئی 1 روپیہ بھی لے آئے کہ بابا جی نے غیروں سے لیا ہو، اس میں دم ہے، کوئی آڑیے کچھ بھی لے آئے، جھوٹ بولتے ہو تم، یہ تمہارا پروپیگنڈا ہے۔ یہ دین والے حق بات کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ تمہیں بھی تکلیف ہے اور تمہارے یاروں کو بھی تکلیف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس تکلیف میں اور اضافہ فرمائے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ووٹ بلدیات کے اندر ہو یا 2023 کے اندر ہو، آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس نے رسول اللہ کی عزت اور ختم نبوت اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، آپ نے اس کو ووٹ ڈال دیا۔ آپ کو پورا کیا ہے، آپ سوچتے دیکھیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اور اسلام کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ان کو آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے۔ دوسری بات، اور پرچی آپ نے کسی کو بھی ڈالنے سے پہلے، کسی بھی جماعت کو ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا ہے کہ قبر میں رسول اللہ نے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ میں نے خوفناک منظر قبر کا دیکھا ہے، اس میں تفضیل ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے خوفناک منظر میں نے قبر کا دیکھا ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ کسی دشمنان اسلام کو، دشمنان ختم نبوت و ناموس رسالت کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے ضمیر سے ضرور پوچھنا ہے۔ یہ تو زندگی چند دن کی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ جب فرشتے نے پوچھنا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا بھائی ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہتا رہتا تھا۔ ادھر پھر حضور نے پوچھ لیا تو میرے دشمنوں کو ووٹ ڈالتا تھا، تو ان کے نعرے لگاتا تھا، تو پھر اس وقت کیا جواب ہوگا؟ پھر کل حشر میں جب زبانیں باہر آئی ہوں گی، جب حضور کے سامنے جاؤ گے کہ حضور فرمائیں گے اچھا حضور پانی دے رہے ہو، پیاس لگی تو حضور فرمائیں گے اچھا تو میرے دشمنوں کے نال جائی رکھنے، نہیں جی وہ بھی تو انسان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیوں کے بارے میں کسی کے کروڑویں حصے میں بھی آ جائے نا کہ نہیں کہ یہ انسان ہے، نہیں لیکن یہ انسان یہ تو ہے نا، آخر وہ بھی تو ہے نا، یہ ہے، کسی کے کروڑویں حصے میں بھی گزر جائے نرم بات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ بھی بندہ کافر ہوتا، کیونکہ وہ حضور کی ڈائریکٹ ختم نبوت کو وہ پڑھے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کافر ہیں، زندیق ہیں، بے باک ہیں، مرتد ہیں، ان کے بارے میں کروڑویں حصے میں بھی کس کے گزر جائے، اور میں اگر ابھی بات کر رہا ہوں کسی کے کروڑویں حصے میں بھی گزر جائے کہ حضرت صاحب بات جو ہے وہ بڑی سخت کر رہے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، سن لینی چاہیے۔ میں اگر تو اپنی ماں کے بارے سے نہیں سنتا تو رسول اللہ کے بارے سے نہیں سنتا، اپنی ذات جتنی بھی غیرت رسول اللہ نے نہیں تو کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اتنے صحابہ نے اپنی جان مال سب کچھ حضور سے قربان کر کے پھر بھی کیا کہ حق نہیں ادا ہویا۔ امام تقی الدین سبکی نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ نہیں حضور کا حق ادا کر سکے، پھر کائنات کے اندر کیڑا اور شخص ہے جڑا حضور کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ نے تو مسئلے بھی کرائے، اپنے پیو دی گردن بھی کاٹ کے لے کے آئے، اپنے برادری بھی گردن کٹی، سب کچھ حضور سے قربان بھی تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ حضور تو آڑا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے فرمایا اے صدیق خیال کریں کہ میری حقیقت میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جب صدیق اکبر کو حضور نے فرما دیا تو
कायनात में आज कौन सा बंदा है जो हुजूर के बारे में बात करे और फिर हुजूर के दुश्मनों के साथ कहीं नहीं जी नरम बात होनी चाहिए। जब सहाबा ने नरम नहीं बात की तो हम कैसे नरम बात कर सकते हैं। उमैर बिन वहब तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात सुना के फिर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम करूंगा। मस्जिद नबी में बैठे हैं, जो लोग बाबा जी के बारे में कहते थे कि बाबा जी ये गालियां निकालते हैं, हालांकि बाबा जी गालियां नहीं निकालते थे, बस एक रोपे बढ़ना था और लोग उसमें आ गए और चल बड़े लोगों ने कभी उनकी इतनी तवील हदीसें भी नहीं सुनी, बस एक बात में पूरी उम्मत को बाबा जी गालियां निकालते। मैं कहा तू पढ़े ही नहीं दीन, तू जने को बैको पढ़े किस को बैको दीन सुने तो जो जने को सुनेंगे तो पता लग जाएंगे कि सहाबा ने हुजूर दी इज्जत केड़ी गल्लां कीतियां। उमैर बिन वहब आया हुजूर दे नाउज़ बिल्लाह कत्ल करन दे इरादे नाल, आप नु शहीद करन दे इरादे नाल वो जे मस्जिद नबी दे बाहर खड़ा सी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु मस्जिद नबी दे अंदर बैठे हुए सन। आपने उन्हें देखा कि आप ते भाम गया कि ए किसी होर इरादे नाल आया। आपने फरमाया इस कुत्ते नु नपो। अब कहा क्या आ जाएगा कि होली बात की उमर ने क्या कहा, एक इंसान को कुत्ता कहा वो भी मस्जिद नबी के अंदर बैठकर। तो यही बताया कि जब रसूलुल्लाह का दुश्मन आ जाए तो फिर उसके साथ नरम नहीं बात, जितनी बड़ी बात की जाएगी रसूलुल्लाह खुश होते हैं, कितनी बड़ी बात की जाए। ने जब उसको कहा ना कि या आयल हिजरिस वो मायदा खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह ने उनको कुछ भी नहीं फरमाया कि यार तुमने इतनी सख्त बात क्यों की, बल्कि रसूलुल्लाह की खामोशी इस बात पर दलील थी कि तुमने हक और सही बात किया और मेरे दुश्मनों के साथ इसी तरह ही बात की जाएगी। जो भी बंदा चाहता है कि कायनात में उसका मकाम हुजूर की बारगाह में बुलंद हो तो उससे बड़ी ये बात है कि हुजूर के दुश्मनों के साथ दुश्मनी की जाए और हुजूर के गुलामों के साथ मोहब्बत की जाए। और याद रखिएगा बल्दियात हो या 2023 हो, वोट डालने से पहले जरूर पूछिएगा। इकबाल ने भी ये कहा गया है मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ, हम तो सिर्फ आपको बताने आए हैं। याद रखिए कब्र और हशर में रसूलुल्लाह ने काम आना है तो वोट भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को आपने देना है। अगर हमारे मुकाबले में कोई आप देखते हैं कि जिन्होंने दीन का ज्यादा काम किया, यार इस शैतान ने तो हमारे फ्रांस का सफीर ना निकालने पर 34 हमारे शहीद बंदे कर दिए। क्या आप इसको वोट डालेंगे? इसके दौर में तो सबसे ज्यादा इस्लाम के ऊपर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं इस दौर में। इन्होंने चोरी छोड़ी, वो आसिया मलूना को इन्होंने छोड़ा और कितने इन्होंने मस्जिद में इन्होंने डांस करवाया। जब बाबा जी गए थे मस्जिद वजीर खान मस्जिद तक़द्दुस को बहाल करने के लिए, आप खुद सोचें उम्मत अपनी राह को आप मुतय्यन करे कि आप उन्हें जाना, आप वोट भी रसूलुल्लाह के नाम पर होगा बस। अब ना कोई और बल्ला आएगा, न तीर आएगा, न शेर आएगा, बस मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। दूसरी बात मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ अमीरुल मुजाहिदीन की जुबानी, जो लोग समझ रहे हैं कि हम से वो नरम बात की तवक्को रखते हैं, ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। ऊपर से लेकर नीचे तक हम अमीरुल मुजाहिदीन जिस तरह बोलते थे हम उसी तरह ही बोलेंगे मैदान में और उसी तरह हम अपनी गर्दनें हुजूर के नाम पे पेश करते रहेंगे। तुम कहते हो कि यहाँ दिल की तमाशे फिल्म चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये याद रखना हमने गर्दनें रसूलुल्लाह के लिए रखनी है। तुम चला के तो देखो हम भी इधर ही मौजूद हैं। तुम हमें अभी हमसे वाकिफ नहीं हुए। हमने फ्रांस वाले मामले में 34 शुहदा दिए हैं कि किसी गलत फहमी में न रहे। जो उसके हिदायतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब वो चलाने वाले इस बात को नोट करें कि तुम इधर से ऐलान करोगे जैसे हम भी मैदान में आ जाएंगे। क्या मैदान में आएंगे? हम के नाम अपने नबूवत और नामूस रिसालत और इस्लाम के दिफा के लिए हर वक्त मैदान अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमाए, हुजूर का सच्चा अदब अता फरमाए। अदब ही सबसे कायनात में बड़ी चीज़ है। सहाबा ने रसूलुल्लाह का जो अदब किया, आज देखें उम्मत में आज भी उनका नाम है। और जिन्होंने नहीं, जो मुनाफिक रहे वो फिर आज उनका नाम भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।